بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ٹرینڈز انفو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارباب ارشد مرزا۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ آج باقاعدہ طور پر جو ہے جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کی جانب سے ان کی سیاسی جماعت جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کا وہ اعلان کر دیا گیا، جس میں تقریباً نمبر آف لیڈرز جو تھے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے ہیں، دوسری پارٹیوں کو چھوڑ کر جو آئے تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے اسٹیج پر، جب انہوں نے اپنی پارٹی کا اعلان کیا، اپنے جو ہے پارٹی کا فلیگ کی رونمائی کی، اور جو ہے انہوں نے اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو اور اس کی جو وجوہات تھی قیام کی وہ جو ہے عوام کو بتائیں۔ اس وقت سب سے بڑی بات دیکھنے میں تھی کہ پارٹی کا تو اعلان کر دیا گیا ہے، لیکن کچھ لیڈرز یا کچھ رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جہانگیر ترین اور علیم خان صاحب کے ساتھ اتحاد میں آئے ہیں یا ان کی پارٹی میں شامل ہوئے ہیں، ان کے چہرے کچھ وہ اترے نظر آ رہے تھے۔ ان میں جو پکچرز وائرل ہوئی ہیں، فواد چودھری صاحب تھے، اس کے بعد ان میں فیاض الحسن چوہان صاحب تھے اور مراد راز صاحب تھے، جو کہ اسٹیج پہ تو موجود تھے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب بھی اسٹیج پہ موجود تھے، مراد راز صاحب بھی اسٹیج کے کارنر پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سب سے جو لاسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، مطلب سامنے میڈیا کے ساتھ یا تھرڈ رو میں جو جس بندے کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تھے فواد چودھری صاحب۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے منہ لٹکائے ہوئے بیٹھے ہونے کی، ان کے جو اپنا کیمرے سے اپنا منہ چھپا رہے تھے، اس میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وجوہات ہو سکتی ہیں ان تینوں رہنماؤں کی کہ وہ عوام کو فیس نہیں کر پا رہے یا میڈیا کو فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اس کو چھوڑا جائے، اگر اس چیز سے نکل کے ہم دیکھا جائے کہ استحکام پاکستان پارٹی کے جو لیڈر تھے جہانگیر ترین صاحب اور علیم خان صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بتایا کہ ہماری پارٹی کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو ہے جمہوری اقدار کو مضبوط کیا جائے، جمہوری نظام کو مضبوط کیا جائے، پاکستان میں معاشی اصلاحات لائی جائیں، عام عوام کا سوچا جائے، عام آدمی کے بارے میں سوچا جائے، ملکی معیشت کے بارے میں سوچا جائے۔ ان کی باتیں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں۔ اگر ہم دیکھیں یہ جمہوری اقدار کے حوالے سے بات کریں تو ہماری ایک تاریخ رہی ہے، جب بھی ہم نے جمہوری اقدار کی بات کی ہے، جمہوری اقدار کے جو ہے مضبوطی کے لیے مختلف پارٹیوں کو مختلف مواقع پر ہم نے جنریٹ کیا ہے، وہ ان کو ضرورت کے تحت بنایا گیا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بہت سی ایسی پارٹیاں ہیں جن کو نظریہ ضرورت کے تحت بنایا گیا ہے۔ اس نظریہ ضرورت کے تحت بنائی گئی جو پارٹیز تھیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئیں، ناپید ہو گئیں، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات کی جائے تو جنرل ایوب خان کے دور میں 70s کی بات ہے، جب ایوب خان نے سیاستدانوں کو اپنے ساتھ ملایا، انہوں نے بھی اس وقت یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہم جمہوری اقدار کو مضبوط کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ مطلب جب کوئی ڈکٹیٹر آتا ہے یا کوئی جو اسٹیبلشمنٹ آؤٹ آف دی وے جا کے اگر آپ کے اقتدار کو سنبھالتے ہیں یا آپ کے ملک کی باغدور سنبھالتی ہے، تو ان کے جو ہوتے ہیں نا مشاورت دینے والے مشیر وغیرہ ہوتے ہیں، وہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا اوبلائج کرنا کسی چیز کو، یا کسی کو کہنا کہ وہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے کہ خوشامد جو ورڈ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ سخت ہوتا ہے، یا سب سے برا ورڈ جو کہہ سکتے ہیں آپ کی جو ہے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ تو جو نظریہ ضرورت کے تحت سیاستدان بنائے جاتے ہیں نا، وہ خوشامد اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ بتا دیتے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہیں آل ان آل ہیں۔ جیسے ایوب خان کی بات میں نے کی، ایوب خان صاحب کے دور میں جب انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو بنایا، بھٹو صاحب تھے، بھٹو صاحب جو ہیں ان کے ساتھ رہے، ان کی کابینہ میں شامل رہے، ان کو نظریہ ضرورت کے تحت فوج نے جو ہے ساتھ رکھا۔ جب ابھی میں بات کر رہا تھا کہ ساتھ رکھا، جب بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ایوب خان صاحب کے ساتھ معاملات جو تھے وہ خراب ہوئے، تو پھر بھٹو نے اپنی ایک نئی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کو جنریٹ کیا یا بنایا، اس کو بھی آپ نظریہ ضرورت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی پارٹی میں اختلافات ہوئے، جس کے بعد کنونشنل مسلم لیگ بنائی گئی۔ اسی طرح اگر آگے چلتے ہیں، بھٹو نے اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت نیپ تھی ایک پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، جس کے اوپر جو آج کے سینیریو کے مطابق اس وقت بھی الزامات لگائے گئے کہ یہ ملکی مفادات کے خلاف کام کر رہے ہیں، ملکی سولیڈرٹی کے خلاف ہیں، یا ملکی سالمیت یا خود مختاری کے خلاف ہیں، اس کے اوپر پابندی لگائی گئی۔ اس پارٹی کو جو ہے ڈی گریڈ کیا گیا، بیک ڈاؤن کیا گیا، اسٹیپ ڈاؤن کیا گیا۔ اچھا، پیپلز پارٹی پہ میں نے جو آپ کو پہلے بات کی کہ
نظریہ ضرورت کے تحت جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نظریہ ضرورت کے تحت کچھ سیاستدان تھے جن میں کوثر نیازی صاحب کا نام سر فہرست آتا ہے, جنہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے فائدہ اٹھایا. انہوں نے ایک اپنا الگ درہ بنایا, اسی میں غلام مصطفیٰ خر تھے, غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب تھے, وہ دوسرے دھڑے میں شامل ہوئے جنہوں نے اپنی نیشنل پاکستان پیپلز پارٹی نیشنل کا قیام عمل میں لایا. یہ اس وقت کی نظریہ ضرورت کی پارٹیاں جن کو دیکھا جائے تو آج کوئی نام لینے والا ان کا موجود نہیں ہے ان پارٹیوں کا. اسی طرح ضیاء الحق صاحب نے جب الیکشن کرائے تو محمد خان جنیجو کو صدر بنایا گیا. محمد خان جنیجو کو جب صدر بنایا گیا تو اس وقت بھی ان کو نظریہ ضرورت پیش ہوا. انہوں نے جو ہے آزاد پارٹی کے الیکشنز کرائے تھے. اس کے بعد جنیجو میں اختلافات بنے, تو جب جنیجو سے آزاد امیدواروں نے الیکشنز کے دوران آزاد امیدواروں کے الیکشنز کرائے گئے, وہ کہتے ہیں نا غیر جماعتی الیکشنز تھے جب جنیجو کی حکومت میں کرائے گئے. اس کے بعد ان میں اختلافات بنے. ان کے جو اس وقت کے سیاستدان تھے جو ایک پلیٹ فارم پر بیٹھے ہوئے تھے, اس میں اختلافات ہوئے. تو تب مسلم لیگ نواز اور مسلم لیگ جنیجو یہ دو پارٹیز تھیں جن کو جو ہے نا قیام عمل میں آیا تھا. اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں نظریہ ضرورت. یہ ہماری ہسٹری چلی آ رہی ہے. ابھی ہم جنیجو صاحب پہ پہنچے ہیں. اس کے بعد ہم آئے 90 کی دہائی میں, جب 90 کی دہائی میں وزیر اعلیٰ بنایا گیا تھا. پاس کرنا یہ تھے 90 کے الیکشنز ہوئے. 90 میں جو ہے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا. اس کے بعد 93 میں جو ہے پھر اختلافات ہوئے پنجاب میں پیپلز پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے. اس وقت نظریہ ضرورت کے تحت کس نے بنایا, جیسے بھی بنایا, لیکن ورڈ استعمال ہوا اس وقت بھی نظریہ ضرورت. حامد نارسی چٹھا اور منظور وٹو یہ دو دھرے نکلے. اس پہ 93 میں جب جناح لیگ بنائی گئی, اس میں 17 جو تھے بہت یہ سیٹوں کے ساتھ منظور وٹو صاحب جو ہیں وزیر اعلیٰ بنے. اس وقت بھی دیکھا جائے تو نظریہ ضرورت کے تحت جو ہیں سیاسی اختلافات کی بنیاد پر مختلف جو ہیں سیاستدانوں نے ایک دوسرے کے اختلاف کیا, اور درہ بندی کرتے ہوئے جو اقتدار میں شخص بیٹھا تھا یا جو وزیر اعلیٰ تھا اس کو اتار کر 15 یا 17 سیٹوں کے ساتھ اپنا وزیر اعلیٰ لایا گیا. اسی طرح 99 میں سابق نواز شریف تھے, وزیر اعظم تھے, ان کو اقتدار سے اتارا گیا. ان کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت ایک ہی ورڈ یوز کیا گیا کہ یہ ملکی سالمیت یا ملکی اداروں کے خلاف جو ہیں ہرزہ سرائی کر رہے ہیں, بیان بازی کر رہے ہیں, جس کی بنا پر ان کو عہدے سے اتارا گیا. ان دوران یہ حالات بنے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ کاف جو تھی, جو کہ مسلم لیگ نون کے اس وقت جنرل سیکرٹری تھے پرویز الہی صاحب, چودھری پرویز الہی صاحب, وہ ان کے اختلافات بنے. نواز شریف صاحب نااہل ہوئے, جنرل سیکرٹری تھے. جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس اختیارات کا ایک مطلب نمبر آف اتھارٹی ہوتی ہے, اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے, مطلب اہم فیصلے کر سکتے ہیں. جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تو آل ان آل جو ہے پرویز الہی صاحب بنے. انہوں نے اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز سے ایک نئی پارٹی کو جنریٹ کیا جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو اس وقت کی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ یا جو ملکی معاملات کے کرتا دھرتا تھے, انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت پاکستان مسلم لیگ کاف کا قیام عمل میں لایا, جس کے مسلم لیگ کاف کا قیام عمل میں لایا. یہاں پہ اس وقت جو ہے پھر نواز شریف نااہل ہوئے تو جاوید ہاشمی کو جو ہے مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا. یہ اس وقت وہی چیز تھی کہ نظریہ ضرورت کے تحت مائنس نواز یہاں سے شروع ہوا, جہاں سے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف کو سیاست سے آؤٹ کیا گیا. کہ نواز اس طرح ہوتا نہیں ہے جس طرح سیاست سے آؤٹ کسی کو کیا جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی پر بھی پابندی لگی. پاکستان پیپلز پارٹی میں جو تھے اصل وارثان تھے ان کو سائڈ پہ کر کے پیپلز پارٹی شیرپاؤ بنائی گئی, نظریہ ضرورت کے تحت بنائی گئی. اس پارٹی کے اندر ایک اور درہ بنایا گیا پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, PPP. 4 دفعہ پاکستان پی کا استعمال ہوا. ان کو نظریہ ضرورت کے تحت ملکی سیاست میں آگے فروغ دیا گیا, ان کی انفلوئنس بڑھائی گئی. سیم یہ چیز تھی پیپلز پارٹی نے جو الیکشن کیے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین نے, انہوں نے میاں اظہر صاحب کو ہرایا جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی اپنے پرانے دھروں میں شامل رہ چکے تھے. یہ تھے معاملہ 2001 تک. اس کے بعد جب مسلم لیگ کاف کی حکومت آئی, اس کے لیے نظریہ ضرورت کے تحت پھر کاف لیگ کو وزیر اعظم بنانے کے لیے تمام پارٹیوں میں سے لوگوں کو توڑا گیا. اس وقت بھی یہی جملے, یہی الفاظ استعمال کیے گئے, نظریہ ضرورت کا استعمال کیا گیا, ملکی دفاع کی بات کی گئی, ملکی اداروں کی سالمیت کی بات کی گئی, ملکی جو ہے دفاع کی بات کی گئی. اس میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی
پیٹریوٹ ایک نئی پارٹی بنائی گئی جس نے کافی کے ساتھ اتحاد کر کے مسلم لیگ کاف کو جو ہے سپورٹ کیا، اور اس کے بعد جو ہے وفاق میں پاکستان مسلم لیگ کاف کی جو ہے مرکز میں حکومت قائم ہوئی، ان کے جو وزیر اعظم تھے وہ برسر اقتدار آئے۔ اسی طرح مختلف ادوار میں جو ہے ہم خیال گروپ بنائے گئے اس نظریہ ضرورت کو لے کر۔ یہ باتیں تو آپ کو میں تھوڑی سی ہسٹری بتائی، اس میں کوئی کمی پیشی بھی ہو سکتی ہے، تاریخ ہے۔ اس کے بعد دیکھا جائے جب اس ملک میں کسی کو مائنس کیا گیا ہے سیاست سے، وہ جو لوٹے ہیں یا جو اپنی پارٹیوں سے وفاداریاں تبدیل کرتے رہے ہیں یا نئی سیاسی پارٹیاں بناتے رہے ہیں، ان کا نام و نشان ختم ہو گیا ہے۔ جس کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ آج بھی اس ملک کی سیاست میں موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میاں نواز شریف صاحب کو 2 سے 3 دفعہ سیاست سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے مائنس کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس کے بعد جو ہم خیال گروپ پائے، جو سیاسی دھڑے بنائے گئے یا جو قائم کیے گئے یا جو پارٹیاں نہیں بنی، ان کا آج کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف آج کے دور میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو مائنس کر کے استحکام پاکستان پارٹی بنائی گئی ہے۔ یہ پرانے وہی جو ہیں لوٹے ہیں جن کو ایک نئی ٹوکری میں رکھ دیا گیا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ان کا کیا گیا فیصلہ جو ہے جمہوری اقتدار کے فروغ کے لیے کتنا کارآمد ثابت ہوگا۔ جن کے کہنے پہ، کیونکہ پہلے ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ فواد چودھری صاحب تھے، فیاض الحسن چوہان صاحب تھے، اس کے بعد مراد راز صاحب تھے جو کہ منہ لٹکائے بیٹھے رہے پوری پریس کانفرنس کے دوران۔ ادھر سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو خیر بات نہ کہا ہو، کچھ پریشر بھی ہو سکتا ہے، یا ملکی مفاد میں اگر ان کو لگتا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات تھے اس میں ان کے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، اس چیز کی آپ اور میرے تمام ناظرین جو سن رہے ہیں یا جو دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ بھی مذمت کرتے ہیں، جس کی میں بھی مذمت کرتا ہوں۔ لیکن کوئی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف سے عمران خان کو مائنس کیا جا رہا ہے۔ اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ آنے والے الیکشن کے دنوں میں وفاق میں حکومت بنانے میں کون کامیاب ہوتا ہے۔ استحکام پاکستان جو پارٹی ہے یہ تاریخ میں اپنا نام کس حد تک زندہ رکھ پاتی ہے۔ آنے والے جو الیکشنز ہیں 2023 کے جو وفاق کے الیکشنز ہوں گے اس میں اس کی کتنی انفلوئنس ہوگی، یہ کتنی سیٹیں جیت سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے مختلف رہنماؤں کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے 100 کے قریب رہنما تو آ گئے ہیں دوسری پارٹیوں کو جو خیرآباد کیا کر پاکستان استحکام پاکستان پارٹی میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ کارکنان کب تک آتے ہیں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، تو انشاءاللہ کل نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔